اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین واکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بولایت علی امیر المؤمنین علیہ السلام والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی افضل الموجودات العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد اعنی ابا القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون وما يذکر الا اولو الالباب صدق اللہ العلی العظیم۔ شب ضربت امیر المؤمنین ہے، جناب مولائے کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شب ضربت ہے، اور ہم مولا ہی کے کچھ فضائل و کچھ ان کے مصائب کو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ سورہ زمر قرآن کریم کا 39واں سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 9، جس میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون قل، اے میرے حبیب کہہ دیجئے ان سے کہ کیا وہ جو علم رکھتے ہیں اور وہ جو علم نہیں رکھتے دونوں مساوی ہو سکتے ہیں، دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ وما يذكر الا اولو الالباب، وما يتذكر الا اولو الالباب، یعنی یہ قرآن کی آیت جو ہیں آخر میں پھر خود ہی کہہ رہے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے، ارشاد فرماتا ہے آیت میں ہیں الفاظ کہ اور کسی کو بھی نصیحت نہیں ہوتی سوائے ان کے کہ جو عقل والے ہیں۔ یہاں پہ اللہ نے بہت بڑا سوال کیا ہے، کیا وہ جو علم رکھتے ہیں اور وہ جو علم نہیں رکھتے؟ آج اگر آپ سوال کریں تو جناب امیر علی بن ابی طالب علیہ السلام کا کوئی بھی آدمی انکار نہیں کر سکتا کہ وہ علم میں زیادہ تھے، حتیٰ یہاں کہ اگر آپ شیعوں سے باہر جا کے صوفیاء سے سوال کریں، صوفیوں میں بھی یہ کہیں گے کہ جناب امیر کا علم زیادہ تھا۔ عام اہل سنت سے سوال کریں، وہ بھی کہیں گے کہ جناب امیر کا علم زیادہ تھا۔ حتیٰ اگر آپ دیوبندی وہابیوں سے اور اہل حدیث سے بھی سوال کریں گے، اگر وہ بھی بغیر تعصب کے بات کریں گے تو وہ مانیں گے، اقرار کریں گے کہ ہاں علی بن ابی طالب کا علم زیادہ تھا، صحابہ کا کوئی علم میں جناب امیر کے مقابلہ نہیں، لیکن پھر بھی ذہنوں میں ایک سوال رہے گا، اور وہ یہ کہیں گے کہ نہیں، جناب امیر علیہ السلام کا علم زیادہ تھا، لیکن کسی کو رتبہ یا کسی اور کو مقام مل سکتا ہے، خلافت مل سکتی ہے جناب امیر علیہ السلام کے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ جناب امیر علیہ السلام کا علم، یعنی علی خلافت کے محتاج نہیں تھے، خلافت علی ابن ابی طالب کی محتاج تھی۔ علم علی ابن ابی طالب کا اتنا تھا کہ خلفاء رجوع کرتے تھے اپنے مسائل میں، اور تمام نے رجوع کیا، سیکھا، جبکہ تمام کے تمام صحابہ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ بھی، اور وہ جو امیر المؤمنین کے ساتھ جن کے تعلقات اچھے نہیں تھے وہ بھی جب پھنس جاتے تھے یا جب کبھی علمی مسائل میں دوچار ہوتے تھے، پریشان ہوتے تھے، تو وہ آ کے جناب امیر ہی سے سوال کرتے تھے، انہی سے پوچھتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جو علی کا علم ہے وہ اور کسی کا نہیں ہے، کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرما گئے تھے کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ میں انشاءاللہ آنے والے دنوں پیش کروں گا۔ تو اب یہ جناب امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا مقام اور ان کی عظمت ہے۔ آج اگر علوم سے متعلق دیکھا جائے تو چاہے جتنے بھی علوم ہوں، چاہے وہ عروض ہوں، چاہے جتنے بھی علوم ہوں، تمام کی اگر آپ کو کہیں پہ بھی عروض، یعنی میں عربی ادبیات کی بات کر رہا ہوں،
عربی ادب کے اندر چاہے وہ بلاغت ہو، معانی ہو، بیان ہو، بدیع ہو، بڑے بڑے فصاحت و بلاغت کے علماء ہوں، ان سب سے اگر آپ پوچھیں گے تو ان سب کو ماننا پڑے گا کہ کلام امیر المؤمنین کا مقام ہی الگ ہے، علی بن ابی طالب کے کلام کا مقام الگ ہے، ان کے بیان کا مقام الگ ہے، امیر المؤمنین کی فصاحت و بلاغت کچھ اور ہے، جناب امیر کا چاہے وہ فقہ ہو، تفسیر ہو، حدیث ہو، کسی موضوع پہ اہل بیت علیہ السلام بالکل مختلف ہیں، اور ان میں جو جناب امیر علیہ السلام کا مقام ہے۔ تو آئے میں چند ایک مثال جلدی پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تو اب چاہے اگر آپ علوم میں دیکھیں تو عربی ادب میں آ جائیں تو عربی ادب میں جو جناب امیر کے خطبے ہیں ان خطبوں کا کوئی بدل نہیں، جو آپ کے اشعار ہیں ان اشعار کا کوئی بدل نہیں، اور اس زمانے کے جو عرب شعراء تھے ان کے کلام زیادہ تر جو ہیں وہ لغو گوئی تھے، یعنی فصاحت و بلاغت تھی لیکن اس کے اندر کوئی گہرا مطلب نہیں تھا۔ جناب امیر کے اشعار کو بھی اگر آپ دیکھیں تو ان اشعار کے اندر گہرائی ہے۔ میں ایک آدھا شعر پیش کر دوں گا کہ جناب امیر علیہ السلام کے 4 مصرے ہیں، فرماتے ہیں کہ رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللأعداء مال فإن المال يفنى عن قریب وإن العلم يبقى لا يزال۔ یا بعض نے اس کو یوں بھی کہا کہ رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجحال مال، کہ مولا امیر المومنین فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کی، یعنی جبار یہاں پہ اللہ کی طرف اشارہ ہے، رضینا قسمت ہم راضی ہیں اللہ کی تقسیم پہ، کہ لنا علم وللأعداء یا للجحال مال، کہ اس نے ہمیں علم دیا، ہمارے دشمنوں کو یا جاہلوں کو دولت دے دی۔ فإن المال يفنى عن قریب، عن قریب مال جو ہے وہ فنا ہو جائے گا، وَإِنَّ الْعِلْمَ يَبْقَى لَا يَزَالُ، بے شک کہ علم بقا ہے، اسے وہ باقی رہنے والا ہے اور وہ اسے کبھی زوال نہیں آتا۔ تو جناب امیر علیہ السلام اگر آپ ان کے اشعار بھی دیکھیں تو اس کے اندر گہرے مطالب ہیں۔ میں سے پہلے کہ آگے بات کو بڑھاؤں تو خود مشہور و معروف واقعہ ہے، کوکب دری میں موجود ہے کہ ایک مرتبہ جناب امیر علیہ السلام سے 10 خوارج جنہوں نے مولا کے خلاف بغاوت کر دی تھی، بہرحال یہ چلے گئے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم کیا کریں، اب ہم الگ ہو گئے تھے تو کہتے تھے کہ ہم علی کا ساتھ دیں یا کس کا ساتھ دیں، علی کے دشمنوں کا ساتھ دیں۔ تو وہ پھر ایک مرتبہ 10 نے کوئی منصوبہ بنا کر کیسے کریں، کیا مسئلے کو حل کریں، کہا ٹھیک ہے ہم سب کے سب علی کے پاس چلتے ہیں، ایک ہی سوال کریں گے، 10 جواب مانگیں گے ایک ہی سوال کے، اگر علی علیہ السلام نے، یعنی علیہ السلام میں کہہ رہا ہوں، کہا کہ اگر جواب دیے تو ہم علی کا ساتھ دیں گے، نہیں تو پھر ہم علی کے دشمنوں کے ساتھ جا کے مل جائیں گے۔ کہا ٹھیک ہے، سوال کیا ہوگا؟ تو ان میں سے ایک نے کہا بھئی یہ سوال کرو کہ مال افضل، العلم ام المال، علم افضل ہے یا مال افضل ہے؟ یہ ایک ہی سوال علی سے کیا جائے اور پھر جب جواب مانگیں گے تو پھر دیکھتے ہیں کہ علی کیا فرماتے ہیں۔ کہا لیکن چھپ کے جانا تاکہ علی کو پتہ نہ چل جائے، یعنی ہم ایسے کو امام ہی نہیں مانتے جسے دیوار کے پیچھے پتہ نہ ہو کہ کون کھڑا ہے۔ اب وہ آئے، وہ مسجد کوفہ کے باہر چھپ کے کھڑے ہو گئے، ان میں سے ایک سامنے آ کر یا علی مل افضل العلم ام المال، یا علی بتائیے کیا افضل ہے، علم یا مال؟ والا مسکرایا، آپ نے فرمایا العلم، علم افضل ہے۔ کہ ولما ذلک، ایسا کیوں کرے؟ تو آپ نے فرمایا کہ کیونکہ مال کے تم حفاظت کرتے ہو، علم تمہاری حفاظت کرتا ہے۔ دوسرا فوراً سامنے آ گیا، یا علی بتائیے مل افضل العلم ام المال، کیا افضل ہے، علم یا مال؟ آپ نے فرمایا العلم، علم افضل ہے۔ کہا کیوں، ایسا کیوں کر ہے؟ ولما ذلک، تو آپ نے فرمایا کیونکہ جس کا مال زیادہ ہو اس کے دشمن زیادہ ہوتے ہیں، جس کا علم زیادہ ہو اس کے دوست زیادہ ہوتے ہیں۔ تیسرا سامنے آ کر یا علی بتائیے علم افضل ہے یا مال؟ آپ نے فرمایا علم۔ تو کہا کہ یا علی کیوں، ایسا کیوں کر ہے؟ تو آپ نے فرمایا کیونکہ جس کا پاس مال زیادہ ہو اس کی راتوں کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں، اور جس کا علم زیادہ ہو وہ سکون سے سوتا ہے۔ چوتھا آدمی سامنے آ کر یا علی بتائیے العلم مال افضل العلم ام المال، علم افضل ہے یا مال؟ آپ نے فرمایا العلم، علم افضل ہے۔ کہا لماذا ذلک، ایسا کیوں کر ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ کیونکہ مال خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے اور علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے۔ کہا یا علی بتائیے علم افضل ہے یا مال؟ تو آپ نے فرمایا علم۔ پانچواں سامنے آیا، اس نے بہرحال سوالات مجھے ترتیب نہیں یاد رہے گی تو وہ سوال کرتے چلے گئے، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک آتے رہے۔ کہا کہ یا علی بتائیے علم افضل ہے یا مال؟ آپ نے فرمایا کہ علم افضل ہے۔ کہا ایسا کیوں کرے کہ علم افضل ہے؟ آپ نے فرمایا کیونکہ مال قارون، فرعون، حامان کی میراث ہے، علم انبیاء کی میراث ہے۔
چھٹا آدمی سامنے اس نے کہا یا علی بتائیے علم افضل ہے یا مال؟ آپ نے فرمایا علم. کیا کیوں؟ ولیما ذالک یا امیر، ایسا کیوں ہے، کیوں کر ہے کہ علم افضل ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جس کے پاس مال زیادہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے انا ربکم الاعلی، میں ہی تمہارا رب ہوں، اور جس کا علم زیادہ ہو وہ کہتا ہے الہی ما عبدنا کا حق عبادتک، پروردگارہ تیرا عبادت کا حق پورا نہ ہو سکا. ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک آتے رہے. 10 افراد نے ایک ہی سوال کو 10 مرتبہ دہرایا. امیر سے کہا کہ جواب دیجئے، مولا نے جواب دیا. کہا کہ دلیل کیا ہے؟ مولا نے ہر دفعہ نئی دلیل پیش کی. وہ 10 کے 10 کہنے لگے یا علی اب ہم آپ پہ ایمان لے آئے. مولا نے کہا کیوں اتنی جلدی؟ کہا یا علی آپ نے ایک ہی سوال کے 10 الگ الگ جواب دیے. کہا اگر تم یہی سوال قیامت تک پوچھتے رہتے تو میں ہر دفعہ نیا جواب دیتا رہتا. یہ جناب امیر علیہ السلام، علم امیر المؤمنین کچھ اور ہے، مقام و عظمت. تو اب یہاں پہ میں نے جو آیت پیش کی ہے کہ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا وہ جو علم نہیں رکھتے اور وہ جو علم رکھتے ہیں دونوں مساوی ہو سکتے ہیں؟ کچھ افراد علم اگر پوچھ لیتے ہے کیا نہیں بیان کر سکتے، اور کچھ بیان کر سکتے ہیں کہ علم افضل کیوں ہے. تو علماء نے علم کی تعریف یہ کی ہے کہ انطباع الصورت الشیء فی الذہن. علم کسی شے کا یہ ہے کہ جب آپ کو وہ لفظ کہا جائے تو آپ کے ذہن میں اس کی شکل آ جائے، یہ علم ہے. یعنی علم اسے کہا جاتا ہے کہ جب ان سے میں کہوں کہ روح، ذہن میں نہیں آئے گا، اس کا مطلب ہمیں زیادہ علم نہیں ہے روح کے متعلق. جن، بہت زیادہ چیزیں نہیں آ سکتی کیونکہ ہم زیادہ نہیں جانتے. لیکن میں کہوں کار تو ہر ایک آدمی کے ذہن میں کچھ نہ کچھ آ جائے گا. کوئی تصور، جب کچھ نہ کچھ جب تصور پایا جاتا ہو، قلم، کتاب، کچھ کہوں تو ذہن میں آ جائے، اسے کہتے ہیں علم. یہ شے کا علم ہے. اور پھر اس کے اندر تصور ہے، تصدیق ہے. اب علم کا علم یعنی علم کی 2 قسمیں علماء نے لکھی ہیں علم میں، یعنی اس کا تصور اور اس کی تصدیق. تو اب علم تصور یہ ہے یعنی الفاظ، یہ تصور ہے. تصدیق جب کسی شے کے اندر نسبت پائی جاتی ہو، یہ شے یہ ہے، یہ تصدیق ہے. عزیزان گرامی، اب یہ جناب امیر علیہ السلام سے اگر آپ علم معانی، بیان، بدیع، جتنے علوم عربی ادبیات کو پیش کر رہا تھا، کہ اگر اس میں کہیں چلے جائیں تو کسی آدمی نے جناب امیر سے سوال کیا کہ یا علی، عربی زبان میں 27 حروف تہجی ہیں، الفابیٹیکل لیٹرز جو ہیں، جیسے اے بی سی انگلش کے ہیں، تو عربی میں ہے الف با تا ثا جیم ہا خا، تو یہ دال دال سے لے کے یہ تک. تو کہا 27 حروف تہجی ہیں. یا علی بتائیے الف سے لے کے یہ تک کون سا حرف تہجی ہے، کون سا الفابیٹیکل لیٹر ہے جو عربی زبان میں سب سے زیادہ استعمال ہوتا؟ تو مولا نے فرمایا الف. الف جو ہے وہ سب سے زیادہ استعمال ہوتا. تو اس نے کہا کہ مولا کیا ممکن ہے آپ سوچ کے آرام سے ایک ایسا خطبہ مجھے لکھ دیں جس میں الف نہ آتا ہو؟ مولا نے کہا ابھی سن، ابھی خطبہ دیتا ہوں، اس پورے خطبے میں الف نہیں آئے گا. فی البدیہ مولا نے اسی وقت خطبہ دیا، اور اس پورے خطبے کے اندر اگر آپ آج بھی موجود ہے خطبہ بدون الف کے نام سے، کہ مولا نے پورا خطبہ دیا، اس پورے خطبے میں کہیں پہ بھی الف نہیں آیا. ہم ایسے امام کی امامت کے قائل ہیں، ان کی ولایت کے، ان کے عصمت کے قائل ہیں، ان کی عظمت کے قائل ہیں. فیضان گرامی، ہم امیر المومنین کو اس لیے نہیں امام مانتے کہ کیونکہ سب کے سب مان رہے ہیں، بلکہ ہم نے جناب امیر کی عظمت کو محسوس کیا ہے، ان کے علوم میں، ان کے بیان میں، ان کی تاریخ میں، ان کے فضائل میں، ان کے تمام کمالات میں کوئی ان کا ثانی نہیں ہے. اس لیے ہم علی بن ابی طالب علیہ السلام کو مانتے ہیں، وہ ہمارے امام ہیں. فیضان گرامی، اگر آپ دیکھیں گے تو پورے کے پورے جناب امیر علیہ السلام کے اس بیان میں، یعنی کہیں پہ بھی میں نے کہا کہ تمام علوم کے اندر علی کا کوئی ثانی نہیں ہے. تو یہ علوم جتنے بھی اگر آپ دیکھتے چلے جائیں گے، میں آج چند ایک مثالیں دوں گا، پھر انشاءاللہ کل جاری رکھوں گا. تو مولا کے ان تمام علوم میں، مولا کے بیان میں تو فصاحت و بلاغت، جب علماء نے کتابیں جمع کرنا شروع کی، کتابیں لکھی فصاحت بلاغت پہ، تو وہ قرآن سے یا مثال دینے پہ مجبور ہیں یا مولا کے کلام سے مثال دینے پہ مجبور ہیں. مولا کا کلام ایسا ہے. اور خود یہ جو عربی ادبیات کی جو بنیاد ہے، اگر آپ دیکھیں تو خود حضرت ابو الاسود الدؤلی نے جناب امیر کے کہنے پہ رکھی، مولا نے انہیں سکھایا، پھر انہوں نے اس کو باقاعدہ تشکیل دیا. خود اعراب گزاری مولا نے سکھائی، خود نقطے، بہت سے لوگ کہتے ہیں نقطے جب بعد میں اس نے لگایا، اس نے لگایا، حجاج بن یوسف ثقفی نے لگائے. یہ جناب امیر کی عداوت میں اہل غیروں کو مولا کے فضائل بانٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے.
نقطے مولا نے لگائے، خود آغا حسن زادہ آملی نے پورا کا پورا اس میں بیان کیا ہے، تو کہا کہ مولا نے سب سے پہلے نقطے لگائے، اور آپ نے نقطے لگانے کے بعد مشہور و معروف حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن عباس سے رضی اللہ عنہما کہ انہوں نے ایک مرتبہ جناب امیر سے کہا یا علی سورہ فاتحہ کی تفسیر بیان کر دیجئے مجھے. مولا نے کہا ٹھیک ہے بیٹھو. عشاء کی نماز کے بعد مسجد میں سوال کیا، وہ مولا پوری رات سورہ فاتحہ کی تفسیر بیان کرتے رہے، فاتحہ نہیں. ایک مرتبہ اذان فجر ہوئی، مولا نے اپنی آواز جھاڑی کھڑے ہوئے اور کہا فجر کا وقت ہو گیا، میں نماز پڑھاؤں گا. کہا مولا یہ آپ پوری رات بیان کرتے رہے لیکن آپ تو بائے بسم اللہ سے آگے نہیں بڑھے. فاتحہ کی تفسیر کہی تھی، آپ تو با کو بھی مکمل نہیں کر پائے. مولا یہ آپ یعنی اتنا بیان ہے آپ کے پاس کہ ابھی صرف ابھی پوری رات آپ بیان کر رہے ہیں اور صرف بائے بسم اللہ کو بیان کیا. مولا نے کہا یا ابن عباس دنیا میں جتنے علوم ہیں اگر اس کا نچوڑ دیکھنا ہے وہ سب قرآن میں، قرآن کا سارا نچوڑ دیکھنا ہے تو فاتحہ میں، فاتحہ کا سارا نچوڑ دیکھنا ہے تو اس کی بسم اللہ میں ہے. بسم اللہ کا اگر تم نے جو ہے دیکھنا، نچوڑ دیکھنا، خلاصہ دیکھنا ہے تو بسم اللہ کو دیکھنا ہے تو اس کی با میں دیکھو، اور اس کی با کو دیکھنا ہے تو اس نقطے کو دیکھو جو با کے نیچے ہے. وَأَنَا النُّقْطَةُ الَّتِي تَحْتَ الْبَاءِ، اور وہ بائے بسم اللہ کے جو نیچے نقطہ ہے وہ میں علی بن ابی طالب ہوں. اس زمانے کے لوگ نہیں سمجھ سکتے تھے، تو یہ مولا نے نقطے لگائے تھے. کسی نے سوال بھی کیا تھا مولا سے کہ مولا کو ایسا آپ نے اتنے نقطے لگا دیے عربی میں کہ با کے نیچے نقطہ، تے کے اوپر 2 نقطے، سے کے اوپر 3 نقطے، جیم کے پیٹ میں نقطہ، خے کے سر پہ نقطہ، زال کے اوپر نقطہ، زے پہ نقطہ، شین پہ نقطے، ذات پہ، زوئے پہ، فے پہ، قاف پہ، نون، اور یہ کے نیچے 2 نقطے. مولا اتنے نقطے آپ نے لگا دیے. تو آپ نے فرمایا کہ ہاں. تو پھر کہا کہ یا علی آپ کو ایسا کلام کہہ سکتے ہیں کہ جس میں آپ ایسے حروف استعمال کریں جس میں نقطہ نہ آتا ہو، وہ نقطوں والے حروف استعمال نہ کریں، جیسے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ ولی اللہ، کہ یہ پورے کلمے کے اندر کہیں پہ بھی آپ کو نقطہ نظر نہیں آئے گا. تو کہا کہ ہاں سنو، مولا نے اس میں خطبہ دیا بدون نقطہ. تو اب یہاں فصاحت و بلاغت کے اندر مولا امیر المؤمنین نے دنیا کے سامنے مثال قائم کی ہے کہ نہج البلاغہ آج تک سید رضی نے جمع کی مولا کے چند خطبوں کو. سارا کلام نہیں ہے نہج البلاغہ، مولا کا کلام اس سے بہت زیادہ ہے، لیکن یہ جو چند خطبے جمع کیے یہ آج تک شاہکار ہیں، دلیل ہیں کہ علی علی ہیں. اور اس میں مولا کا خود جملہ ہے امام کلام الامام امام الکلام، کہ امام کا جو کلام ہے وہ جتنے کلام ہیں ان سب کا امام ہے. مولا کا کلام سارے کے سارے کلاموں کا امام ہے. تو مولا کے بے انتہا جو ہیں وہ آپ کو خطبوں میں، آپ کے تمام علوم کے اندر، آپ کے تمام بیان میں. تو اب جناب امیر علیہ السلام یہ جتنے بھی لوگ پڑھنے کے لیے آتے تھے وہ جناب امیر علیہ السلام سے کسب فیض کرتے، اور آج دنیا کے اندر انہوں نے بہت کچھ جو کچھ بیان کیا تو مولا کے. لیکن مولا فرماتے ہیں خود سے لو جو اگر میرے لیے تکیہ لگا دیا جاتا، مجھے آرام کرنے دیا جاتا اور کہا جاتا کہ بیان کیجئے، تو میں وہ کچھ بیان کرتا کہ جو آج تک اگر توریت والے مجھ سے سوال کرتے تو میں انہیں توریت سے جواب دیتا، انجیل والے سوال کرتے انجیل سے، زبور والے زبور سے، قرآن کو جو ماننے والے ان کو قرآن سے جواب دیتا. جو کسی کتاب کو نہیں مانتے میں انہیں عقل سے ایسا جواب دیتا کہ وہ سب مانتے کہ جو علی کہہ رہے ہیں وہی حق ہے. یہ جناب امیر علیہ السلام کا مقام ہے، ان کی عظمت ہے. تو ان کی عظمت کا اقرار کرتے ہوئے، ان کی ولایت کا اقرار کرتے ہوئے مولا کے آپ تمام فضائل و مناقب کو دیکھتے چلے جائیے گا کہ ان کے تمام علوم میں اگر آپ دیکھیں گے تو جناب امیر علیہ السلام کی کوئی نہ کوئی اس میں بلندی اور عظمت نظر آئے گی. تو فصاحت و بلاغت میں نے آپ کو چند مثالیں دی ہیں. مولا کے شاگردوں نے پھر یہ کتابیں تشکیل دیں، کتابیں لکھیں، اور پھر بہت سے علوم وہاں پہ بنا کیے گئے. یہاں تک کہ زمین کا کسی نے سوال کیا کہ مولا یہ زمین یہ کتنا اس کا فاصلہ ہے، تو مولا نے اس زمانے میں سمجھایا، کہا کہ اگر عربی نسل کا گھوڑا اگر اتنی مدت دوڑتا رہے تو تب جا کے زمین کے ڈائیمیٹر کو اس زمانے میں امیر نے سمجھایا جب دنیا میں تصور ہی نہیں تھا کہ زمین گول ہے، اس کا ڈائیمیٹر کیسے معلوم کیا جائے گا. اس زمانے میں جناب امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے بتایا. کئی جگہوں کے سائنسی جواب دیے، کئی چیزوں کے جو علم مولا نے جو ہے وہ حکمت کے تحت جواب پیش کیے. تو جناب امیر سے کسی نے سوال کیا کہ یا علی زمین سے آسمان کا فاصلہ کتنا ہے،
تو آپ نے فرمایا کہ مظلوم کی ایک آہ جب مظلوم کرتا ہے تو زمین سے لے کے آسمان تک اس کی آواز چلی جاتی ہے، ایک بس آہ کا فاصلہ ہے، وہ آہ فوراً عرش کو ہلا دیتی ہے۔ عزیزان گرامی، آج بھی جناب امیر علیہ السلام مظلوم ہے کہ لوگ ان کے بے انتہا فضائل کے ماننے کے باوجود اوروں کو جناب امیر پہ ترجیح دے دیتے ہیں، اور کچھ تو مولا کے آج بہت سے ایسے ہیں کہ جو فضائل و مناقب کو نہیں مانتے۔ یہ مظلومیت ہے امیر المؤمنین ہے کہ آج بھی لوگ ان کے فضائل و مناقب کے، ان کی عظمت کے، ان کے مقام کے منکر ہیں۔ ایک اور پہلو کو پیش کرنا چاہتا ہوں، تو مختلف علوم کے اگر آپ دیکھیں گے تو جناب امیر علیہ السلام ان تمام علوم کے اندر آپ کو بالکل الگ نظر آئیں گے۔ میں نے چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں صرف فصاحت و بلاغت سے متعلق۔ آئیے ذرا مولا کے اور علوم، بہت سی سوشل سائنسز ہیں، ان میں سے ہے علم نفسیات۔ علم نفسیات جسے انگلش میں سائیکالوجی کہا جاتا ہے۔ سائیکالوجی کی ڈیفینیشن یہ دی ہے علماء نے کہ سائنس آف مائنڈ اینڈ بیہیویئر۔ سائیکالوجی از دا سائنس آف مائنڈ اینڈ بیہیویئر۔ علم نفسیات، سائیکالوجی جو ہے وہ ایک ایسی سائنس ہے، یہ ایک ایسا علم ہے جس میں انسان کے ذہن اور اس کے بیہیویئر، اس کے عمل سے متعلق، ذہن اور اس کے عمل سے متعلق بحث کی جاتی ہے، ذہن اور عمل۔ عزیزان گرامی، انسان کی نفسیات کو سمجھنے کے لیے یہ ڈیفینیشن دی گئی ہے 100-150 سال کے اندر 100-150 سال میں سے پہلے جو ہے یہ ڈیفینیشن نہیں تھی، بلکہ ابھی 100-150 سال پہلے لوگوں نے تعریف یہ کی ہے علم نفسیات کی، سائیکالوجی کی، کہ یہ ایک ایسا علم ہے جس میں انسان کے ذہن اور اس کے عمل کو دیکھا جاتا ہے تاکہ انسان اندازہ لگا سکے کہ سچ بول رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، پریشان ہے۔ یہ اب انسان نے جو ہے وہ اندازہ لگایا ہے۔ اور کیسے اندازہ ہوتا ہے؟ کئی مرتبہ جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ بھئی یہ شاید جب انسان کا لاشعور اس کے شعور پہ غالب آ جائے تو انسان کی زبان پہ سچائی آ جاتی ہے۔ لاشعور، سب کانشیس، شعور پہ غالب آ جائے، کانشیس پہ غالب آ جائے۔ لاشعور یعنی انسان میں، ہم لوگ جب چل رہے ہوتے ہیں کوئی بھی، سامنے دیوار آ جائے تو خود بخود مڑ جاتے ہیں، یہ لاشعوری طور پہ ہو رہا ہے۔ اور شعور میں یعنی میں جو سوچ کے کہہ رہا ہوں یہ سب کچھ شعور سے کہہ رہا ہوں، سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں، یہ یعنی سوچ کے کوئی بات کرنا اس کو کہتے ہیں شعوری طور پہ کہنا۔ اور ایک لاشعوری طور پہ یعنی خود بخود نیچرلی ہو، انسان خود بخود کرتا ہے فطرتاً۔ تو یہ سچ کی طرف لے کے جاتی ہے۔ جناب امیر علیہ السلام کے پاس ایک مقدمہ لایا گیا جس میں 2 افراد آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے کہ یا علی، میں نے راستے سے اسے غلام کے طور پہ خریدا تھا اور یہ ماننے سے انکار کر رہا ہے۔ اس نے کہا یا علی، اسے میں نے راستے سے غلام خریدا ہے، یہ ماننے سے انکار کر رہا ہے۔ اب فیصلہ مولا کو کرنا تھا کہ ان میں سے آقا کون ہے اور غلام کون ہے۔ مولا نے سوال کیا کہ بتاؤ تم میں سے کون آقا ہے؟ دونوں کہنے لگے میں آقا ہوں۔ مولانا کا غلام کون ہے؟ دونوں کہنے لگے یہ غلام ہے۔ مولانا کا ٹھیک ہے، ایک آدمی نے راستے سے غلام خریدا تھا، شہر میں آنے کے بعد وہ کر گیا، وہ کہنے لگا بھائی اب ماتھے پہ تو لکھا نہیں ہوتا کہ غلام کون ہے۔ تو اب ایک مرتبہ جناب امیر علیہ السلام کے غلام تھے، نام تھا قمبر، حضرت قمبر، بغداد میں قبر ہے ان کی۔ تو ایک مرتبہ جناب قمبر سے، جناب اس پرانے زمانے میں جب کسی کو سزا موت دیتے تھے تو ایک دیوار میں سوراخ کر رکھا تھا کہ اس کو کہتے تھے اپنے ہاتھ باندھ کے، اس کو کہتے تھے اپنے اس میں سوراخ سے اپنی گردن پار کر دو، اور پھر اس میں سے تلوار چلاتے تھے اور گردن قلم کر دیتے تھے۔ تو ایک دیوار جس میں 2 سوراخ تھے، مولانا نے کہا ان دونوں سے کہو کہ اپنے اپنے سر پار کر دیں دیوار سے۔ دونوں نے سر پار کر دی۔ اب وہ دونوں پریشان، وہ جس آدمی نے غلام خریدا تھا وہ بہت زیادہ پریشان، کہا میں نے ایسا غلام نہیں خریدتا، ہی میری موت کا سبب بن رہا، میں موت مارا جا رہا ہوں۔ تو اب ایک مرتبہ جناب قمبر سے جناب امیر نے کہا قمبر تلوار کھینچو۔ مولا نے شور مچا کے کہا، جیسے جناب قمبر نے تلوار کھینچی، آج جناب قمبر آگے بڑھے۔ مولا کس کی گردن قلم کروں؟ مولا نے کہا قمبر غلام کی گردن قلم کر دو۔ جیسے جناب امیر نے کہا غلام کی گردن قلم کر دو، جناب قمبر نے تلوار اٹھائی، پریشانی کے عالم میں کون غلام ہے؟ جیسی تلوار اٹھائی غلام نے فوراً اپنے جو ہے گردن پیچھے کر لی۔ مولا نے کہا یہ جو جس نے گردن پیچھے کی ہے نا یہ غلام ہے۔ کہا یا علی کیسے معلوم؟ کہا اس کا لاشعور اس کے شعور پہ غالب آ گیا تھا۔ اللہ اکبر، اس کا لاشعور اس کے شعور پہ غالب آیا، اس نے اس لیے فوراً گردوں کو پیچھے کھینچا کیونکہ اسے احساس تھا کہ ایسا تو نہیں کہ میری گردن مار دی جائے۔ عزیزان گرامی،
سائنس نے یا علم نفسیات نے 1200 سال کے بعد دریافت کیا، ہمارے مولا نے 1200 سال پہلے بتایا تھا. مولا نے اس زمانے میں بتایا تھا. جب انسان کا لاشعور شعور پہ غالب آ جاتا ہے تو انسان کی زبان پہ، اس کے جسم سے سچائی ظاہر ہونے لگتی ہے، زبان پہ بھی سچائی آ جاتی ہے. فیضان گرامی، یہ جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا. تو تمام علوم میں اگر آپ دیکھیں گے تو ان علوم کے اندر آپ کو کہیں نہ کہیں تو میں نے کہا کہ علم کی تعریف یہ کی ہے کہ وہ یہ تصور ہے، علم یا تصدیق ہے. اور پھر تصور و تصدیق دونوں کی دو قسمیں ہیں، ایک ضروری اور دوسرا نظری. ضروری یعنی بدیہی، ضروری ہے بدیہی، اور نظری. بدیہی جس کے لیے انسان کو بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت نہ ہو، فوراً ذہن میں آ جائے چیز. اور نظری جس پہ سوچنے کی ضرورت ہو، اس میں نظر کرنے کی ضرورت ہو. تو اب چاہے علم تصور ہو چاہے تصدیق ہو، دونوں یا بدیہی ہوں گے یا نظری ہوں گے. تو اب تمام علوم کے اندر اگر آپ دیکھیں تو بدیہیات یعنی جو واضحات ہیں، بہت آبویس جسے کہا جاتا ہے. بدیہی یعنی آبویس، بہت روشن. جیسے میں مثال کے کہوں کہ 1 2 کا آدھا ہے، 1 2 کا آدھا ہے، 1 is half of 2. تو یہ بدیہی ہے، آبویس ہے. نظری کیا؟ مثال کے طور پہ کہوں کہ اگر 2050 کو تقسیم کیا جائے 20 سے تو جواب یہ بنتا ہے مثال کے طور پہ. تو اس پہ سوچنا پڑے گا کچھ. یہ سوچنا یعنی نظری، ریکوائرز تھنکنگ، اس میں سوچنے کی ضرورت ہے. عزیزان گرامی، جناب امیر کے نزدیک کوئی چیز نظری نہیں تھی، ہمارے نزدیک کچھ بدیہی ہے کچھ نظری ہے. مولائے کائنات کے نزدیک ہر چیز بدیہی تھی. پتہ نہیں بات کو پہنچا پایا ہوں یا نہیں. بدیہی تھی یعنی بہت آبویس تھی. کسی نے سوال کیا کہ یا علی، آپ کسی سوال کا جواب سوچ کے کیوں نہیں دیتے، فوراً کیوں دے دیتے؟ مولا نے کہا یا عمر بتاؤ تمہارے ہاتھ میں انگلیاں کتنی ہیں؟ کہا 5. کہا تم نے سوچا کیوں نہیں؟ کہا یار سوچنے کی کیا ضرورت ہے، 5 انگلیاں ہمیشہ میری آنکھوں کے سامنے ہیں، یہ 5 انگلیاں میرے ہمیشہ آنکھوں کے سامنے، تو اس لیے سوچنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو چیز ہمیشہ سامنے ہوتی ہے اس پہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہوتی. یعنی یہ بدیہی ہوتی ہے. وہ یہ کہہ نہیں رہے، سمجھ میں نہیں، لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں. یعنی بدیہی ہے یعنی آبویس ہے. تو کہا سوچنے کی ضرورت نہیں، ہمیشہ آنکھوں کے سامنے ہے. اب مولا کائنات نے فرمایا جس طرح سے تمہارے نزدیک تمہاری 5 انگلیاں ہیں جو ہمیشہ تمہارے سامنے ہیں، اسی طرح سے مجھ علی کے سامنے کل کائنات ہے. یعنی ساری کائنات میرے لیے بالکل روشن اور واضح ہے، بالکل آبویس ہے، مجھے سوچنے کی ضرورت نہیں. عزیزان گرامی، جناب امیر علیہ السلام فی البدی فی الفور اسی وقت جواب دیا عنایت فرماتے تھے. کبھی یہ نہیں کہا کہ سوچ کے بتاؤں گا، دیکھ کے بتاؤں گا، کل آنا کل بتاؤں گا. اسی وقت جواب دیا. جس زبان میں سوال آیا اسی زبان میں جواب دیا. اور جس کتاب سے سوال آیا مولا نے اسی کتاب سے جواب دیا. جس موضوع پہ سوال آیا مولا نے اسی موضوع پہ اسی وقت جواب دیا. کبھی یہ نہیں کہا کہ نہیں میں سوچ کے بتاؤں گا. مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام ایک ایسے امام ہیں کہ جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے برگزیدہ بنایا، جس پہ خالق کو ناز ہے کہ علی میرا بندہ ہے، خالق کو ناز ہے کہ علی میری حجت ہے، میرا دنیا میں بھیجا ہوا ولی ہے، جس پہ رسول خدا کو ناز ہے کہ علی میرا وصی ہے. کہ فتح مکہ پہ، یہ ماہ رمضان ہی میں فتح مکہ بھی ہے. 2 جملے سن لیجیے فتح مکہ سے متعلق. اور بعد نے لکھا ہے کہ 20 تاریخ کو 20 ماہ رمضان کو فتح مکہ ہے 8 ہجری میں. تو جناب امیر علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق بہت سے لوگوں نے کہا کہ جب آئے فتح مکہ ہو گئی، مکہ فتح کر لیا رسول خدا نے بغیر تلوار چلائے، وہ جو یتیموں کی طرح سے لاوارثوں کی طرح سے گئے تھے مکے سے، آج وہ مسلمان
رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں فاتح بن کے واپس آئے اور اس مدینے کو فتح کر لیا بغیر تلوار چلائے، بغیر تلوار اٹھائے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو مکہ فتح کیا رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور بہت فتح کر لیا تو اس وقت کہا کہ یا علی ان بتوں کو توڑ دیجیے۔ تو جیسے ہی جناب امیر علیہ السلام سے کہا بتوں کو توڑیں، تو کچھ تو سامنے تھے، کچھ بہت بلند بت تھے، اونچی اونچی بلندی پہ رکھے تھے، اور تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا علی میرے کاندھوں پہ آپ سوار ہو کے ان بتوں کو توڑ دیجیے۔ یعنی میں ایسا نہیں کر سکتا یا رسول اللہ، نہیں میں آپ سے خود کہہ رہا ہوں۔ اب رسول خدا کا امر تھا، ان کی فرمائش تھی، ان کی فرمائش کو جناب امیر ان کے امر کو ٹال نہیں سکتے تھے، سارے بتوں کو توڑا جناب امیر علیہ السلام نے۔ تو اب یہاں پہ میں کہتا ہوں کہ ساری دنیا کی معراج مختلف افعال میں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ علی کی معراج دوش رسالت پہ ہے، کہ دوش رسالت پہ رسول خدا خود کہیں کہ یا علی آئیے ان بتوں کو توڑ دیجیے۔ تو میں ایک جملہ یہاں پہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو میں اکثر پیش کرتا ہوں مجالس میں، کہ یہ جناب امیر ہی سے کیوں کہا بتوں کو توڑ دیجیے، کسی اور سے کیوں نہیں کہا؟ بھئی کسی اور سے کیسے کہتے، کیونکہ اوروں نے پوری زندگی بت پرستی کی تھی، تمام کے تمام مسلمانوں نے جو علی علیہ السلام نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں کرم اللہ وجہہ، سارے صحابہ رضی اللہ عنہم، اور علی ہے کرم اللہ وجہہ، سب سے اللہ راضی ہو، لیکن علی کے چہرے پہ اللہ نے کرم کیا۔ پوچھیں کیا کرم کیا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ رسول خدا کے اعلان رسالت سے پہلے بھی کبھی علی کی پیشانی بتوں کے سامنے نہیں جھکی، یہ اللہ نے علی کے چہرے پہ کرم کیا، کرم اللہ وجہہ، اللہ نے ان کے چہرے پہ کرم کیا۔ تو اب رسول خدا نے اس کو حکم دیا بتوں کو توڑنے کے لیے کہ جن کی پیشانی کبھی بتوں کے سامنے جھکی نہیں تھی، تاکہ کسی اور صحابی سے کہتے کہ بتوں کو توڑ دو تو کہیں ایسا نہ ہوتا کہ بت پلٹ کے کہتے ارے ساری زندگی ہمیں پوجتے رہے، آج توڑنے آ گئے ہو۔ تو اللہ کے رسول نے ایسے کو حکم دیا جس نے کبھی بھی بتوں کو سجدہ نہیں کیا۔ یہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا کمال ہے، یہ ان کی عظمت ہے۔ فضان گرامی، علم میں امیر المومنین، میں انشاءاللہ کل پیش کروں گا، تو تمام علوم میں اگر آپ دیکھیں گے تو ان تمام علوم کے اندر، چاہے وہ فلکیات سے متعلق ہو، چاہے اسٹرانومی ہو، چاہے کسی بھی علم کو دیکھ لیں کہ زمین سے چاند کے فاصلے سے متعلق جناب امیر نے فگر دی، یہ تمام کے تمام علوم اگر آپ دیکھیں گے، ریاضی کا علم اس زمانے میں میتھمیٹکس کے متعلق ایسے ایسے سوالات پیچیدہ جناب امیر سے کیے گئے کہ مولا نے حل کیے، اور علی کے علاوہ کوئی حل نہیں کر سکتا تھا۔ جناب امیر علیہ السلام نے ان سے علوم سے متعلق، کسی نے کہا کہ یا علی کوئی ایسا ہندسہ بتا سکتے ہیں، ایک ایسا نمبر بتا سکتے ہیں کہ جو 1 سے لے کے 10 تک، فرام 1 to 10 سارے نمبرز پہ ڈیویزیبل ہو، اور ڈیویزیبل ہو یعنی اس کے بعد پھر کوئی لیفٹ اوور نہ ہو، یعنی کچھ بچ نہ جائے، ایکولی ڈیوائڈ ہو جائے سب پہ۔ مولانا نے کہا ہاں۔ تو کہا کیا ہے؟ مولانا نے جو ہے وہ ایک نمبر دیا، میں بھی پیش کرتا ہوں۔ تو کہا یا علی یہ کیسے یاد رہے گا؟ مولانا نے کہا کہ یہ ذرا 1 سے لے کے 10 تک گن، جتنے بھی نمبرز میں عین آتا ہے، اب مولا کے نام میں بھی عین ہے، تو مولانا کا میرا نام علی سے یعنی عین میں آتا ہے نا جن اعداد میں، انہیں آپس میں ضرب دے لے تو جو ہے نتیجہ مل جائے گا۔ اب اس نے کہا 1 2 3 4 4 میں 4 میں عین آتا ہے، 5 6 7 7 میں عین آتا ہے، 8 9 9 9 یعنی 9 میں عین آتا ہے، 10 میں 10 میں عین آتا ہے۔ مولانا کا ان کو سب کو آپس میں ضرب دے لے تو 4 times 7 28 28 بنتے ہیں، 28 کو 9 سے ضرب دے لے تو 9 72، اور 9 دونا 18 اور 7 25 بن جاتے ہیں۔ تو مولانا کا کیا بنا؟ تو اس نے کہا 252۔ تو 252 مولانا کا اس کو 10 سے ضرب دے لے تو بن گیا 2520، 2520۔ مولانا کا یہ واحد عدد ہے جو الف 1 2 یعنی
ارلی نمبرز میں 1 to 10، 1 سے 10 تک سب پہ ڈیویزیبل ہے عزیزان گرامی. نہ اس زمانے میں کیلکولیٹر تھا، نہ مولا نے کہا کہ مجھے ایک رات کی مہلت دے، نہ کہا مجھے سوچنے دے، ایک مرتبہ میں سارا یہ ٹرائی کر لوں، فارمولا بنا لوں. مولا نے مختلف طریقوں سے سمجھایا، ایک بھی نہیں، یہ تو میں نے بتایا، اور مختلف طریقوں سے مولا نے اس کو بتایا. عزیزان گرامی، جو اس زمانے میں ان تمام کے تمام فارمولاز کے بغیر یہ چیزیں ڈیوائز کر لیں، اسے علی علیہ السلام کہتے ہیں. ہم ایسے امام کے ماننے والے. لیکن آج شب ضربت امیر المؤمنین مولائے کائنات، مولا اس شب میں چند جملے آپ کی بیٹیوں کے پیش کرنا چاہتا ہوں، اور کل مولا کے مصائب پیش کروں گا، ضربت کے اور ضربت کے بعد کے، اور پھر پرسوں پوری شہادت. تو مولا کے مصائب میں بہت سے جملے علماء نے لکھے ہیں. مولا کی پوری زندگی بڑی سختیوں سے گزری ہے. مکے میں رسول خدا کے ساتھ جب تھے تب بھی مولا، رسول خدا جب گھر سے جاتے، بچے جب پتھر مارتے تھے تو جناب امیر اپنے سینے پہ لیتے، اور جب مدینے آ گئے تو ہر جنگ میں آپ مقابلہ کرتے، لیکن کسی بھی جنگ میں آپ نے یہ نہیں کہا کہ میری کمر ٹوٹ گئی، کہیں نہیں کہا کہ میں تھک گیا، نہیں. لیکن جب رسول خدا کے بعد جناب سیدہ کی شہادت ہوئی تو مولا نے کہا کہ ہاں میری آج کمر ٹوٹ گئی، میرے مصائب آج فَأَمَّا اللَّيَالِ فَمَصَحَّةٌ، آج کے بعد سے کسی رات میں مجھے نیند نہیں آئے گی. مولا کے مصائب بہت زیادہ. رسول خدا کے بعد پھر مولا نے 25 سال سختیاں دیکھی. کل انشاءاللہ کوشش کروں گا ان کو پیش کر سکوں. بہت سختیاں دیکھی. اس کے بعد مولا کی اپنی حکومت آئی، جیسی حکومت لی مولا نے کیپٹل منتقل کیا مدینہ. کیوں کہ رسول خدا کے بھی جب جنگوں کا وقت آیا تھا تو آپ مکے سے مدینے آ گئے تھے، کیونکہ مکے میں حرم خدا تھا، خانہ کعبہ تھا. کہ نہیں میں وہاں پہ نہیں جنگ کروں گا. جب جنگ کی باری آئے تو مولا اب مدینہ بھی، اس میں بھی حرم رسول خدا تھا، مقدس سرزمین تھی، تو آپ نے فوراً مدینے سے کوفہ کی جانب رخ کیا، کیونکہ مولا جانتے تھے اب جنگیں ہوں گی. تو مقدس مقامات پہ جنگیں نہیں کی جاتی، ان کا دفاع کیا جاتا ہے، انہیں بچایا جاتا ہے، ان کی حفاظت کی جاتی ہے. تو مولا امیر المؤمنین ایک مرتبہ کوفے میں اپنا کیپٹل بنایا، اور مولا وہاں پہ آنے کے بعد جب آ گئے تو فوراً امام حسن مجتبیٰ سے کہنے لگے، بیٹا حسن مجھے میری بیٹیاں بہت یاد آ رہی ہیں، بیٹیاں بہت یاد آ رہی ہیں، بیٹا آپ جائیے، جا کے میری بیٹیوں کو لے آئیے. کہا بابا ٹھیک ہے میں مدینے جاتا ہوں، آپ کی بہنوں کو لے آتا ہوں. امام حسین کو بھی کہا کہ ان کو بھی لے آنا، سب کو لے آنا. پھر ایک جملہ کہا علیک باللیل، لیکن میرے لال حسن رات میں سفر کیجئے گا. نبی کی نواسیاں آ رہی ہیں، زہرا زادیاں آ رہی ہیں، علی کی بیٹیاں آ رہی ہیں، رات میں سفر کیجئے گا، دن میں سفر نہ کیجئے گا. کہا ٹھیک ہے بابا جان جیسے آپ کہیں. جیسے امام حسن مجتبیٰ پہنچے مدینے، بہنوں سے کہا بابا نے بلایا ہے. آپ جانتے ہیں نا ہر بیٹی کو باپ سے بڑی محبت ہوتی ہے. سب کے سب تیار ہو گئے، بابا نے بلایا. سب نے اپنے اپنے گھروں سے سب کو کہا، تیار ہوئے، سب چلنے لگے، سب کے سب وہاں سے تیار ہو کے چلے. بڑی راتوں میں سفر کرتے رہے. مولا امام حسن مجتبیٰ نے کوفے سے باہر ایک مرتبہ قافلہ روکا اور خود کوفے میں اکیلے آئے. مولا خطبہ دے رہے تھے. کہا کہ جیسے ہی دیکھا سمجھ گئے کہ امام حسن مجتبیٰ آئے ہیں، میری بیٹیاں آ گئی، تو کہا علیک باللیل، بیٹا رات میں آنا، کوفے میں، ابھی نہیں، دن میں نہیں. فوراً کا کوفے والو آج رات کوئی اپنے گھر سے باہر نہ نکلے، آج نبی کی نواسیاں کوفے میں آ رہی ہیں، آج علی کی بیٹیاں کوفے میں آ رہی ہیں، آج رات کوئی اپنے گھر سے باہر نہ نکلے. مولا خود اہتمام کرنے کے لیے باہر آئے، گھر کو اہتمام کیا جہاں آج مولا کا گھر ہے مسجد کوفہ کے ساتھ. کوفے سے باہر آئے، آنے کے بعد ایک مرتبہ دیکھا عماریاں ہیں، بیٹیاں اونٹنیوں پہ سوار ہیں. فوراً کہا بیٹا حسن زینب کی اونٹنی کی مہار میرے ہاتھ میں دے دیجئے. مولا امام حسن نے ایک مرتبہ رسی جناب امام حسن مجتبیٰ نے مولا علی علیہ السلام کے ہاتھ میں دی. مولا نے رسی کو تھاما اور خود کہا کہ باقی سب اونٹنیاں، ایک آپ جانتے ہیں کہ رسیاں بندی ہیں، سب کے سب چل رہی ہیں. مولا نے اونٹنی کو ہاتھ میں لیا
خود کوفے میں داخل ہوئے. علی ابن ابی طالب زینب کبریٰ کو پہلی دفعہ کوفے لے کے آ رہے ہیں، تو مولا نے ایک مرتبہ آنے کے بعد فوراً کہا بیٹی زینب ذرا عماری کا پردہ ہٹائیے گا. عماریاں پردے بنائے جاتے تھے. جناب زینب نے پردہ ہٹایا. کہا جی بابا جان، پہلے سلام کر چکی ہیں. کہا جی بابا جان فرمائیے. ایک مرتبہ مولا نے جناب زینب کبریٰ سے کہا بیٹی زینب ذرا غور سے دیکھ لو، یہ کوفے کا پہلا چوک ہے. جناب زینب نے فوراً پردہ گرا دیا. کچھ آگے بڑھے. جناب امیر نے کہا بیٹی زینب ذرا اپنے عماری کا پردہ ہٹائیے گا. جناب زینب نے پردہ ہٹایا. مولا نے کہا زینب یہ کوفے کی پہلی گلی ہے. بی بی نے گلی کو دیکھا، فوراً پردہ گرا دیا. کچھ ہی آگے بڑھے تھے. جناب امیر نے کہا بیٹی زینب ذرا اپنی عماری کا پردہ ہٹائیے. بی بی نے پردہ ہٹایا. ایک مرتبہ مولا نے کہا زینب ذرا غور سے دیکھو، یہ کوفے کا بازار ہے، یہ کوفے کا بازار. جناب زینب نے بازار کو دیکھا. اب جناب زینب سے رہا نہیں گیا. کہا بابا یہ گلیاں، یہ چوک، یہ بازار آپ عباس کو دکھائیے، محمد حنفیہ کو دکھائیے. بابا میں تو باہر نہیں آؤں گی، میں بازار میں نہیں آؤں گی، میں ان گلیوں میں نہیں آؤں گی. مولا رونے لگے گا بیٹی کل یہی بازار ہوگا، آپ کو قیدی بنا کے لایا جائے گا، نہ عباس ساتھ ہوگا. جناب زینب کبریٰ سے برداشت نہیں ہوا. بی بی بہت روئی. بابا اتنی نوبت آ جائے گی، لوگ مجھے قیدی بنا کے لائیں گے. جناب امیر بہت روئے. بیٹیوں کو لے کے آئے، بڑا استقبال کیا. رات کا وقت ہے اور کوئی دیکھ نہیں رہا. مولا خود بھی پھر بھی پردے کا اہتمام کر کے عماریوں میں بیٹیوں کو لے کے آئے. میں کہوں گا مولا ذرا آ کے دیکھیں، 13 محرم ہے یا 12 محرم 61 ہجری. ایک مرتبہ جیسے ہی کوفے کے دروازے پہ بیویاں پہنچی، کسی ملعون نے آواز دے کے کہا ارے باغیوں کی بہنیں آ گئی. پتھر چلنے لگے. علی کی بیٹیاں بازار عام، مجمع عام، ہاتھوں میں پتھر. ایک مرتبہ جناب ام کلثوم نے کہا بابا 19ویں رمضان کو آپ ہمارے مہمان تھے، آج ہم آپ کے مہمان ہیں. بابا ذرا دیکھیے بابا کتنے پتھر، باغیوں کے نعرے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بس بھئی ماتم علی کہنے سے پہلے 2 جملے دعا کے کرواؤں گا. پروردگارا یہ تمام کے تمام ہمارے جن برادران نے اہتمام کروایا ہے ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کی عاقبت بخیر فرما. پروردگارا تجھے واسطہ اپنے عزت و جلال کا، تجھے واسطہ امیر المؤمنین کی عظمتوں کا، ان کی اس شب شہادت کا واسطہ. پروردگارا ہمارے تمام کے تمام مؤمنین کو جناب امام زمانہ کی زیارت نصیب فرما. آج شب ضربت ہے. اپنے لیے کیا مانگیں پروردگارا اس شب کے صدقے میں، اس رات کے صدقے میں. پروردگارا ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. پروردگارا تجھے واسطہ اپنے عزت و جلال کا، تجھے واسطہ اپنے علی کا، تجھے واسطہ اپنے ولی کا، ہم سب کو زندگی میں بار بار مولا کائنات کی زیارت نصیب فرما، آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما. جن جن افراد نے اہتمام کیا پروردگارا، جہاں جہاں پہ بھی اس وقت مومنین سننے والے ہیں، بانیان مجلس، شرکت کنندگان، سننے والے مومنین و مومنات، پروردگارا سب کی حفاظت فرما. کرونا وائرس سے سب کو محفوظ رکھ. دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما. پروردگارا داعش و طالبان کو غارت فرما. مومنین کی حفاظت فرما. بے اولادوں کی کو اولاد عنایت فرما، اولاد والوں کی اولاد کرنے کو صالح بنا. پروردگارا ہم سب کی عاقبت بخیر فرما. ہمیں جناب امیر کے شیعوں میں محشور فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین.
اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یہ بنگلور سے ہمارے برادران انجمن غلامان علی اصغر کے لوگوں نے اہتمام کیا مجالس کا. پروردگار ان کے توفیقات میں اضافہ فرمائے اور یہ تمام مجالس اپنی بارگاہ میں خدا قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.